ابو بکر کی محبت، علی کی محبت، علی کی محبت، ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، سیدوں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ بریلی کے رضا کہتے ہیں بریلی کی سرزمین سے عرش حق ہے مسند، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی لا برب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم تمہیں آزما سکیں، ہم تمہیں آزمائش میں ڈال سکیں۔ موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ انسان جب دنیا میں آیا تو کوئی 100 سال جیا، کوئی 200 سال جیا، کوئی 50 سال جیا، کوئی 70 سال جیا، کوئی پیدا ہوتے ہی انتقال کر گیا، کوئی 1 دن جیا، کوئی 2 دن جیا۔ جس کی جتنی زندگی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں بہتر زندگی وہ ہے کہ جس میں اچھے اعمال کیے جائیں۔ اگر کسی شخص کو 70 سال کی زندگی ملی یا 100 سال کی زندگی ملی تو کمال یہ نہیں کہ وہ کتنا جیا، کمال یہ نہیں کہ اس کی عمر کتنی لمبی ہوئی، کمال یہ نہیں کہ وہ 100 سال یا 90 سال کی اس کی عمر ہوئی، کمال یہ ہے کہ 100 سال عمر ہوئی لیکن بہتری کے ساتھ ہوئی۔ حدیث شریف کے تناظر میں کمال یہ ہے کہ 100 سال جیا لیکن خیر و بھلائی کرتے ہوئے جیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس شخص کے لیے بری خبر ہے کہ جس کی عمر بھی لمبی ہوئی لیکن اس کے اعمال برے ہوئے۔ اور یہی قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اب آزمائش کیسی ہوگی؟ لوگوں کو آزمایا کیسے جائے گا؟ کسی کو پریشانی دے کر، کسی کو خوشی دے کر، کسی کو اولاد دے کر، کسی کی اولاد لے کر آزمایا جائے گا۔ کون سا وقت ہوگا آزمانے والا؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ انسان کی زندگی میں ہر طرف سے خوشیاں ہوں گی، انسان کی زندگی میں ہر طرف سے چین و سکون ہوگا، انسان کی زندگی میں ہر طرف سے قرار ہوگا، لیکن اچانک سے اس پر مصیبتوں کے پہاڑ آ جائیں، اچانک سے اس پر مصیبتوں کے بادل چھا جائیں، آزمائش کا وقت آ جاتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے جب اس کی آزمائش کا وقت آتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک لے کر بھی آزماتا ہے، اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے۔ جنت بھی اسی نے بنائی ہے، دوزخ بھی اسی نے بنائی ہے، دینے والی ذات اس کی ہے تو لینے والی ذات بھی اس کی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب کیا آزمائش کے وقت میں انسان سجدے چھوڑے گا؟ آزمائش کے وقت میں انسان نمازوں کو ترک کرے گا؟ آزمائش کے وقت میں انسان قرآن کی تلاوت کو چھوڑے گا؟ آزمائش کے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ جب انسان پر برا وقت آئے، جب انسان آزمائش میں مبتلا ہو جائے، جب اللہ کی ذات اس کو آزماتی ہو، پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ پڑھو قرآن۔ قرآن کہتا ہے جب تمہیں آزمائش میں ڈال دیا جائے اور تمہاری آزمائش کا وقت آ جائے تو اللہ کی ذات سے گلے شکوے نہ کرو، اللہ کی ذات پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، اور ذرہ بھر بھی اپنے دل میں یہ بات لے کر نہیں آؤ کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال دیے، اللہ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، انسان کے اعمال کے مطابق، انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کی ویسی زندگی گزرتی ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اگر آزمائش کا وقت آ جائے تو انسان کیا کرتا ہے؟ کوئی کسی کا سہارا لیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کہتا ہے اگر تم پر آزمائش کا وقت آئے تو قرآن کی تفسیر پڑھ لو اور یہ آیت کریمہ پڑھ لو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کی تفسیر پڑھ لو، تمہیں معلوم ہوگا جب تم پر آزمائش کا وقت آئے تو تم برے کاموں میں مبتلا نہ ہونا، تم گندے کام نہیں کرنا، تم غلط راستے پر نہیں جانا۔ جب تم آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کے گھر کی طرف آ جانا، اللہ کے گھر کی طرف آ کر اللہ کو سجدہ کر لینا، نماز پنجگانہ کی پابندی کر لینا، مسجد میں آ کر مسجدوں کی صفوں کو آباد
بات کر دینا، مسجد میں آ کر مسجد کی آبادی بڑھا کر مسجد کو روشن کر دینا۔ اللہ کے کرم سے تمہاری آزمائش بھی دور ہوگی، تمہاری پریشانی بھی دور ہوگی۔ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، قرآن کہتا ہے جب مصیبتیں آتی ہیں، جب پریشانی آتی ہیں تو بے شک مصیبتوں کے بعد اللہ پاک آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ جب انسان پر مصیبتوں کے بادل آتے ہیں، انسان پر مصیبتوں کے پہاڑ آتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے مصیبتوں سے اللہ اس کو نکالتا ہے، پھر اس کی زندگی میں سکون آتا ہے، اس کی زندگی میں چین و قرار آتا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھ کر جب اس کو پیدا کرتی ہے اور بچے کی مصیبتیں، بچے کی پریشانیاں ماں سے برداشت نہیں ہوتی ہیں، پھر مجھے بتاؤ جو رب کائنات 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو، جو رب کائنات، اور یہ ماں کی محبت دنیا کی محبت ہے، لیکن رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو پریشانی میں کیسے ڈال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کو مصیبت میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ لیکن انسان کو پیدا کیا گیا ہے آزمانے کے لیے، بس یہی وقت ہوتا ہے اگر انسان مصیبتوں میں گھر جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو مذہب اسلام کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھنا، اگر انسان پر آزمائش کا وقت آئے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ کر نماز تہجد میں گر کر اللہ کو سجدہ شکر کرے کہ پروردگار ہر حال میں تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ تو مجھے آزما رہا ہے، تو مجھے آزما رہا ہے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مذہب دین کی دولت نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مذہب اسلام کی دولت نہیں ہے۔ کیا فائدہ ان کی زندگی کا؟ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، ایک زندگی یزید کی تھی، یزید کے 15 بیٹے تھے، یزید کے 15 لڑکے تھے۔ مجھے بتاؤ پوری دنیا عالم اسلام میں یزید کا ایک نام لینے والا بھی موجود ہو، یزید کا ایک بیٹا بھی موجود ہو؟ یزید کی نسل نیست و نابود ہو گئی اور تباہ ہو گئی، اور کربلا کی زمین پر پہنچ کر اپنے بھائی کے بازو کٹوا کر، اپنے بیٹے علی اکبر کی گردن کو کٹوا کر، اپنے بھائی کے بیٹے حضرت قاسم کی جوانی پر گھوڑے دوڑوا کر، اپنے بیٹے علی اصغر کے حلق پر تیر چلوا کر، آج بھی حسین گھر گھر زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، آج تک نام و نشان نہیں ہے، لیکن حسین کے 15 نہیں بچے تھے۔ کربلا کی زمین پر ایک ہی ذات باقی تھی، جس ذات کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ یزید کا نام و نشان دنیا سے مٹ گیا، حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ایک اولاد بچی تھی، صرف امام زین العابدین۔ یزید کے 15 بچے تھے، آج تک نام و نشان نہیں، لیکن امام زین العابدین کی ذات باقی تھی۔ پوری دنیا میں جا کر دیکھ لو، پوری دنیا میں کوئی ایسا محلہ نہیں ہے جہاں پر امام حسین کی اولاد موجود نہ ہو۔ اگر سید امام حسین کی حقیقی جو اولاد ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان دونوں سے جو سید چلے آئے ہیں، ان دونوں سے جو سید ہیں، ان دونوں کا جو نسب ہے، اگر وہ نہیں ہوتے تو آج قیامت برپا ہو جاتی، اور کب کا قوم پر عذاب آ جاتا۔ اللہ کے رسول سے محبتیں کرنے والوں، یہ شان ان کے گھرانے کی ہے، تو جو حق پر چلتے ہیں اور آزمائش کے وقت میں، کربلا سے بڑی آزمائش کہاں ہوگی؟ کربلا سے زیادہ کس کو آزمایا جائے گا؟ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کے حلق پر تیر چلا ہو، اور تیر کون سا؟ وہ تیر انسانوں والا نہیں بلکہ جانوروں والا تیر چلا ہو، جس کے بھائی کے بازو اس کے سامنے کٹے ہوں، جس کے بھتیجے کی گردن اس کے سامنے کٹی ہو، چھوٹے چھوٹے 6 یا 9 سال کے بچے اون محمد جس کی آنکھوں کے سامنے دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہوں، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ 3 دن جس کے بچوں پر پانی بند کیا گیا ہو، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ جس کے بیٹے کو بخار کی شدت میں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے یہ آزمائش ہے؟ 2 وقت کا کھانا نہ ملے یہ آزمائش ہے؟ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھنا، آج میرے اور آپ کے گھروں میں
بچوں کے کپڑوں سے الماریاں پھل ہیں، ایک ایک سال کے لیے بچوں کے کپڑے تیار ہیں۔ آج میرا اور آپ کا دسترخوان، دنیا کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو دسترخوان پر موجود نہ ہو۔ آج میرا اور آپ کا یہ عالم ہے، دنیا کی تمام ضروریات کی چیزیں میرے اور آپ کے پاس ہیں، پھر بھی ہم کیا آزمائش کے وقت میں کامیاب ہوتے ہیں؟ ہمیں کون سی چیز آزما رہی ہے؟ کربلا کی زمین پر جا کر دیکھو، دسترخوان کا نام و نشان نہیں ہے، پانی ہے اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ اور ہم پر تھوڑی مصیبتیں، مشکلیں آنے کے بعد ہم مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، کربلا سے بڑی آزمائش نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ اور اس آزمائش میں رہ کر بھی امام عالی مقام نے بتایا تھا اور دنیا کو پیغام دیا تھا، اے لوگوں، کتنی بھی بڑی آزمائش آ جائے، تم کتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ، مذہب اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑنا، مذہب اسلام کے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ جو مذہب اسلام پر ڈٹا رہے گا، اس کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہے گا، وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا، میدان محشر میں بھی کامیاب رہے گا۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے شفا شریف، اس کے اندر ایک حدیث موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، فداک امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ یا رسول اللہ، میری بچی کی شادی ہے، سرکار کچھ عطا کر دیں، میری بچی کی شادی ہے، کچھ دے دیں، میں اس کا نکاح کر دوں گا، میں اس کی شادی کر دوں گا۔ یا رسول اللہ، ایک جوڑا خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنی بچی کا نکاح کیسے کروں گا؟ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے ایک چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور تھوڑا سا مال نکال کر، شاید حدیث شریف میں آتا ہے یا وہ جو تھا یا اشرفیہ تھی یا درہم تھے، اللہ کے رسول نے نکال کر دی۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ تھوڑا سا تھا، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آزمائش دیکھو کیسی ہوتی ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ وہ تھوڑا دے تب بھی راضی رہو، زیادہ دے تب بھی راضی رہو۔ اگر کسی کو تھوڑا ملے اس پر لعن و طعن نہ کرو، کسی کو زیادہ ملے اس سے حسد نہ کرو، اس لیے کہ اس کے مقدر کا اللہ نے اس کو دیا ہے۔ تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی، تقدیر بنانے والے تو نے کمی نہ کی۔ کس کو کیا ملا یہ مقدر کی بات ہے، جس کے مقدر میں جتنا تھا اللہ نے دے دیا تھا، اس لیے کہ جب انسان پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے اس کو کتنا ملے گا، کتنا کہاں دیا جائے گا، اس کو کیسا بنایا جائے گا۔ تو اگر اللہ تھوڑا دے اس پر بھی صبر کرنا، زیادہ دے اس پر بھی صبر کرنا، اور اللہ کا شکر کرنا، زیادہ دینے پر بھٹک نہ جانا، کم دینے پر بھی بھٹک نہ جانا، اللہ کی ذات سے شکوہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ آئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول نے تھوڑا سا جو دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اتنے میں کیا ہوگا، اتنے میں کیا ہوگا، میں اتنے میں کیا کروں گا، بچی کی شادی نہیں ہو پائے گی۔ اللہ اللہ، حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے، تلوار نکالی، آگے بڑھے اور کہا، اللہ کے رسول نے تمہیں عطا کیا ہے، اس پر سوال اٹھاتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تمہیں جتنا دیا ہے اتنا ہی رکھ لو۔ میرے آقا نے عمر کا ہاتھ پکڑا، عمر یہ کیا کر رہے ہو، یہ میری بارگاہ میں آیا ہے، عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، عمر کو گوارا نہیں کوئی آپ کے فیصلے پر سوال اٹھائے، عمر کو گوارا نہیں کوئی آپ کی ذات پر سوال اٹھائے۔ اللہ کے رسول نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد اندر لے گئے۔ ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی آزمائش آئے تو سجدہ شکر ضرور کر لینا۔ اس کو کمرے میں لے گئے اور حجرے میں لے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا، دے دیا، ہاتھ ڈالا، دے دیا، ہاتھ ڈالا، دے دیا۔ اللہ کے رسول دیتے گئے، وہ لیتا گیا، اللہ کے رسول دیتے گئے، وہ لیتا گیا۔ اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، اتنا نہ دیں، اتنے کا کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جو تجھے دیا تھا وہ تجھے کم لگ رہا تھا۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تھا، یہ تو زیادہ دے دیا گیا ہے۔ جب بریلی کے تاجدار کی نظر، اعلیٰ حضرت کی نظر اس حدیث پر پڑتی ہے تو اپنی زبان سے بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا ہو والا ہمارا نبی۔ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اور کہتے ہیں سب چمک والے، اجوگلوں میں چمکا دیے، اندھے شیشوں میں چمکا۔ ہمارا نبی غم زدوں کو رضا، مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ ہمارا نبی کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، تھوڑا دینے پر، تھوڑا خرچ کرنے پر، تھوڑا عطا کرنے پر لوگ طرح طرح کی بات کرتے
کرتے ہیں میں نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر دیا, میں نے اللہ کی راہ میں اتنا دے دیا. پوچھو حسین سے, بچوں کو دے دیا, سوال نہ کیا, بھتیجوں کو دے دیا, سوال نہ کیا, بھانجوں کو دے دیا, سوال نہ کیا. اعلیٰ حضرت وہی کہتے ہیں تھوڑا دے کر منہ بجاتا ہے تو سن, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ شان میرے آقا کی. آزمائش کا وقت آ جائے تو کبھی پریشان نہیں ہونا, اس لیے کہ اللہ نے بہت لوگوں کو دے کر بھی آزمایا ہے اور بہت کو لے کر بھی آزمایا ہے. وہ صرف دولت دے کر نہیں آزماتا یا دولت لے کر نہیں آزماتا, وہ اولاد دے کر بھی آزماتا ہے, اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اور اولاد لے کر بھی آزماتا ہے. آج میرا اور آپ کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں, اگر چند دن انسان ہاسپٹل میں رہ لے, چند دن, تو اللہ کی ذات پر سوال اٹھانے لگتا ہے. اگر دعا قبول نہ ہو تو اللہ کی ذات پر سوال اٹھانے لگتا ہے. اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں, یہ آزمائش اتنی بڑی چیز ہے, اگر اس میں جو کامیاب ہو گیا پھر وہ قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گا. اور کچھ بھی ہو جائے کبھی نماز کا دامن نہیں چھوڑنا. آزمائش کے وقت میں نماز پڑھو, آزمائش کے علاوہ بھی نماز پڑھو. نماز بہت بڑی چیز ہے. کبھی بھی فجر سے پہلے اٹھ کر تہجد میں آ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی طرف لو لگا کر اور اس کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرو. اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں, جب تم دعا کرو گے تو اللہ پاک نظر عنایت فرمائے گا اور کہے گا میرا بندہ ہے, رات کے سناٹے میں آ کر میری عبادت کر رہا ہے, مجھ سے دعا کر رہا ہے. اور اگر وقتی طور پر دعا قبول نہیں بھی ہوگی, وقتی طور پر ہمارے اعمال کی وجہ سے اگر وقتی طور پر نہیں ہوگی تو اس کی جزا اللہ پاک میدان محشر میں عطا فرمائے گا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا, اگر کسی کی دعا قبول نہیں بھی ہو تو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا کوئی اس کا مذاق نہیں بنائے کہ اس کا برا وقت آ گیا, کس لیے آیا اس کا برا وقت. نہیں, اگر برا وقت بھی آیا ہے یا اچھا وقت بھی آیا ہے, اللہ پاک آزماتا ہے, کسی کو دے کر تو کسی کو لے کر. تو اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں بھی ہوتی تو میدان محشر میں اللہ پاک اس کا جزا عطا فرمائے گا. اور آج کا عالم کیا ہے؟ تھوڑی سی مصیبتیں آنے کے بعد انسان سجدے سے دور ہے, نمازوں سے دور ہے, مسجدوں کی صفوں کو ویران کر کے رکھ دیا ہے, دنیا کے تمام کاموں کو انسان نے دین سمجھ کے رکھا ہے. آج انسان نے نماز کو چھوڑ کر اصل جو دین ہے قرآن, اصل جو دین ہے اہل بیت کی محبت, اصل جو دین ہے نمازوں کی پابندی, ان سب چیز کو سائیڈ میں رکھ کر دوسری چیزوں کو انسان نے دین سمجھ رکھا ہے. صرف انسان کو لگتا ہے کھانا بنا کر لوگوں کو کھلا دو یہی دین ہے, انسان کو لگتا ہے کہ چند لوگوں سے باتیں کر لو یہی دین ہے. نہیں, اصل دین نماز پنجگانہ پڑھنا ہے, اس کے بعد میں تمام کام ہیں. ان کاموں کے لیے بھی منع نہیں, لیکن پہلے نماز, یہ فرض ہے, افضل العبادات ہے, دین کا ستون ہے نماز. اگر اس کو نہیں پڑھا اور نفل ادا کرتے رہے, فرض چھوڑتے رہے, تو کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. کوئی سی کتاب پڑھ لو, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے درۃ الناصحین. کیا نام ہے؟ درۃ الناصحین. حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے, اس کے مصنف ہیں عثمان ابن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان پر جب برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے وہ نماز کو چھوڑتا ہے. ایک تو پہلے سے نہیں پڑھتا, لیکن نماز سے وہ اور دور ہو جاتا ہے, دین سے اور دور ہو جاتا ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر کیوں آئی. عثمان ابن حسن درۃ الناصحین اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں. اب میں جو جملے استعمال کر رہا ہوں کوئی مجھ سے سوال نہ کرے, کتاب کا نام بتا دیا میں نے, درۃ الناصحین, اور لکھنے والے ہیں عثمان ابن حسن, بہت بڑے اللہ کے بزرگ ہیں. وہ لکھتے ہیں اس کتاب کے اندر, زمانہ نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے. ایک سمت ابو بکر تھے, ایک سمت عمر تھے, ایک سمت عمر تھے, ایک سمت عثمان غنی تھے, ایک سمت حضرت علی تھے. صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہے اور اللہ کے رسول بیٹھے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے آسمان پر ستارے ہیں اور ان
کے بیچ میں چاند بیٹھا ہوا ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا، کھلا کھلا چہرہ تھا، نورانی چہرہ تھا، وہ چہرہ تھا جس پر حوران بہشت بھی ناز کرتے ہیں، وہ چہرہ تھا جس کے دیدار کا اللہ بھی مشتاق رہتا ہے، وہ چہرہ تھا جس کی زیارت اگر کوئی کر لے تو وہ صحابی ہو جائے، وہ چہرہ تھا۔ تمام بیٹھے تھے، ایک نوجوان صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان، یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے سرکار، لیکن میرے باپ کے قریب کوئی نہیں جاتا، یا رسول اللہ میرے باپ کی کوئی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اپنے جسم پر گھمنڈ کرنے والوں، اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے روڈ پر اور چوراہوں پر اور راستوں پر سینہ چوڑا کر کے چلنے والوں، اپنے جسم پر گھمنڈ و غرور کرنے والوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ جسم مٹی ہے اور یہ جسم صرف اور صرف کیڑے کھائیں گے، اس کے علاوہ جسم کا کوئی کام نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں میرے باپ کی کوئی نماز نہیں پڑھتا، میرے باپ کو کوئی غسل نہیں دیتا، میرے باپ کو کوئی کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبتیں کرنے والوں، اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہ ابو بکر عمر جاؤ اس کے باپ کو غسل دو، اس کے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اور جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے، کوئی نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ توجہ کے ساتھ میری بات سننا اور سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا، ورنہ اس حدیث سے نصیحت حاصل کرنا۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر گئے اس جنازے کے پاس، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں، کوئی جنازے کے قریب نہیں جانا چاہتا، کوئی جنازہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد اللہ اللہ حضرت ابو بکر نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا، یہ کتاب میں لکھا ہے الفاظ جو میں بولنے جا رہا ہوں، اگر کسی کو چاہیے تو درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، اس کے اندر دیکھ لیں جو جملے استعمال کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جب کپڑا ہٹایا، حضرت عمر نے جب کپڑا ہٹایا، دونوں نے مل کر کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھتے ہیں، اس شخص کے باپ کا سر ایک کالے سور کی طرح ہو چکا تھا، کالے خنجیر کی طرح ہو چکا تھا۔ جب کالے خنجیر کی طرح اس کے باپ کا سر ہوا، حضرت ابو بکر حیرت میں، حضرت عمر حیرت میں، کوئی قریب جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ یا اللہ یہ نمازیں تو پڑھتا تھا، یا اللہ یہ نیکیاں تو کرتا تھا، لیکن اس کا چہرہ ایسا کیوں ہوا، اس کا چہرہ خنجیر کے چہرے کی طرح کیوں ہوا۔ ابو بکر وہاں موجود تھے، حضرت عمر موجود تھے، اللہ کے رسول کو قاصد بھیجا گیا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا ہے، اس کا چہرہ تو کالے خنزیر کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول فوراً تشریف لے کر آئے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور عرض کی، پروردگار اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے، کوئی نماز پڑھنا نہیں چاہتا، اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے، کوئی کفن دینا نہیں چاہتا، اس کے چہرے کو ٹھیک کر دے، کوئی غسل دینا نہیں چاہتا۔ اللہ اللہ، اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور آپ کو پتا ہے اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھی؟ اس کی نماز جنازہ صحابہ اکرام نے پڑھی۔ کون ہے صحابی؟ اللہ کے رسول کے دوست ہیں۔ کون ہے صحابی؟ اللہ کے رسول کے یار ہیں۔ آج لوگ صحابہ اکرام پر انگلی اٹھاتے ہیں، آج لوگ صحابہ اکرام کی عظمت کو گالیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں صحابہ اکرام اہل بیت کے دشمن ہیں، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا عالم اسلام میں جو تاریخ اہل بیت کی صحابہ نے ہمیں بتائی ہے، جو محبت اہل بیت کی ابو بکر و عمر عثمان و علی نے بتائی ہے، ایسی محبت کسی نے نہیں بتائی۔ جو ذکر اہل بیت کا صحابہ نے کیا ہے، ایسی محبت کسی نے نہیں کی۔ جب تک زندگی رہے اہل بیت کے گیت بھی گانا، صحابہ کے گیت بھی گانا، جب تک زندگی رہے اہل بیت سے بھی محبت کرنا، صحابہ سے بھی محبت کرنا، اس لیے کہ ابو بکر کی محبت، علی کی محبت، علی کی محبت، ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، فاطمہ کی محبت، فاطمہ کی محبت، عمر کی محبت، اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، سیدوں کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ بریلی کے رضا کہتے ہیں، بریلی کی سرزمین سے عرش حق ہے مسند، رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی لا برب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، نعمت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو اہل بیت اور دونوں کی محبت۔ المختصر، چہرہ خنزیر کی طرح صحابہ نے نماز پڑھی۔ آج میری اور آپ کی نماز کوئی مولوی پڑھتا ہے؟ جب جنازہ ہوتا ہے نا، جنازہ، تو لوگ جنازہ تک پڑھنا نہیں چاہتے، آدھے باہر کھڑے رہ جاتے ہیں اور آدھے بے وضو ایک سائیڈ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جنازے میں بھی شرکت کرنا نہیں چاہتے لوگ، یہ عالم ہے آج اس قوم کا۔ اور جب انتقال ہوتا ہے، انتقال
اولاد صرف دیکھتی ہے باپ کے ہاتھ سے انگوٹھی کب نکلے اور میں حصہ کروں. باپ مرا ہے اور اس کو غسل کے تختے پر لیٹا ہے، بیٹے کے دماغ میں چل رہا ہے کب تدفین ہو اور کب بھائیوں میں حصہ ہو، باپ کب قبر میں جائے اور کب ہمارے گھر میں حصہ ہو، کب مجھے باپ کی دولت ملے، کب باپ کی جائیداد ملے. کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی میرا باپ قبر میں جائے 1 گھنٹہ بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھ لوں، کسی کو توفیق نہیں ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کر سورہ ملک پڑھ لوں، نہیں توفیق کسی کو. توفیق ہے جلدی سے قبر میں جائے فاتحہ ہو 10 بار 20 بار 40 بار سب ہو اور کب ان کی دولت پر ہمارا قبضہ ہو. یہ اس قوم کا حال ہے. تو میری اور آپ کی نماز جنازہ اگر کوئی پڑھے تو مولوی بستی کا آدمی تب بھی امید نہیں بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا، لیکن اس کی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی، اگر ان کو کوئی دیکھ لے تو جنتی ہو جائے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہی جنتی کو تھا، جنتیوں کے سردار کو مالک و مختار کو دیکھا تھا. نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی. اللہ اللہ. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد المختصر قبر میں رکھا گیا، اور جب قبر میں رکھا گیا تو کسی نے کہا بھائی ہم نے نماز جنازہ سے پہلے ان کا چہرہ دیکھا تھا تو خنزیر کی طرح تھا، کالے خنزیر کی طرح تھا، ذرا ایک مرتبہ اور ان کا چہرہ دیکھ لو، آخری سفر ہے اب تو کوئی نہیں دیکھ پائے گا. اور ایک بات اور بتا دوں، آج کا عالم کیا ہے، عورت کا انتقال ہوتا ہے عورت کا تو چوراہے پر رکھ کر سب کو اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، جبکہ مذہب اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. ایک تو پہلے سے ہی وہ معاملہ خراب تھا اور جب آخری وقت ہے تب بھی سب کو اس کا چہرہ دکھا رہے ہیں. آخری زیارت رشتہ دار دیکھ لے، پڑوسی دیکھ لے، بھائی حرام ہے عورت کا چہرہ دکھانا. اگر وہ زندگی میں اس نے پابندی کی کہ نہیں کی، آخری وقت میں تو مان جاؤ. کوئی اس کو غیر محرم نہ دیکھے، ضروری نہیں آخری وقت میں چہرہ دکھاؤ، اور جس کو دیکھنا ہے جو محرم تھے دیکھنے کے لائق تھے ان کو دکھاتے کافی ہوتا. غیر محرم کو چہرہ دکھانا جائز نہیں، چوراہے پر ہو کہ قبرستان میں ہو کہ گلی پر ہو کہیں پر بھی ہو. آج کا عالم ایک ایک کر کے سب کو چہرہ دکھایا جاتا ہے، یہ سخت حرام ہے. کسی کتاب میں ایسے چہرہ دکھانا جائز نہیں. تو کہا آخری وقت چہرہ دیکھ لو، قبر کے اندر ہمیں ان کی یاد آئے گی. جب چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، پہلے بھی خنزیر کی طرح چہرہ تھا، اب بھی خنزیر کی طرح چہرہ ہے. اللہ کے رسول نے دعا کی، صحابہ نے نماز پڑھی. جبکہ اگر کوئی جنتی کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اللہ اس کے صدقے میت کو بھی جنتی کر دیتا ہے. نماز اللہ کے رسول نے پڑھی، صحابہ نے پڑھی. ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، چہرہ اب بھی خنزیر کی طرح ہے. اللہ اللہ. کسی نے اللہ کے رسول سے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی چہرہ کالا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس کے بیٹے کو بلایا جائے. اس کے بیٹے کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد کہا سچ سچ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج تیرے باپ کا چہرہ کالا ہے، وہ بھی خنزیر کی طرح کیا کرتا تھا، سچ سچ بتا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ فداک امی و ابی، سرکار میرے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان. یا رسول اللہ میرا باپ کچھ نہیں کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، بس کچھ کرتا تھا تو میرا باپ نماز کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا تھا. نماز کو چھوڑ کر سوتا تھا یا دوسرے دنیا کے کام کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. آخری حدیث سن لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسی کی وجہ ہے نماز چھوڑنے کی وجہ ہے کہ آج اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا ہے، کالے خنزیر کی طرح چہرہ ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کسی پر ہوگا. قیامت کے دن اگر سب سے زیادہ عذاب کسی پر ہوگا تو نماز چھوڑنے والے پر ہوگا. نماز چھوڑنے والے پر ہوگا. یہ افضل العبادات ہے، اس کو ترک نہیں کرو بھائی. نماز پڑھو. نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں نماز پڑھو. اور میرا اور آپ کا یہ عالم ہے، صدقہ کرنا تو ہم بہت چاہتے ہیں لیکن طریقے بھی ہم کو صدقے کے نہیں پتہ ہیں. یہ جو تھیلی گھومتی ہے اس میں بھی دیکھ لے کتنے حضرات ایسے ہیں 10 5 20 روپے بھی وہ تھیلی میں ڈالنے سے قطراتے ہیں. جبکہ اگر انسان ٹریول کرے، کہیں پر سفر کرے اور ایک ڈھابے میں جب کھانے کے لیے رکے تو ڈھابے والے بھی ٹوائلٹ کرنے کے 10 15 روپے لے لیتے ہیں، اور انسان یہاں پر آ کر اللہ اکبر دنیا کے تمام کام کرتا ہے لیکن تھیلی میں بھی اس کو ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی. جبکہ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستوں کے درمیان اگر انسان چلا جائے، دوستوں کے درمیان 100 200 300 کا پتہ ہی نہیں رہتا. یہ اللہ کا گھر ہے. دنیا کی تمام باتیں چھوڑ کر ہم صدقہ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کوئی دیکھے کہ نہیں دیکھے، اگر مٹھی بند کر کے تم دیکھ رہے ہو تم کیا سمجھتے ہو امام دیکھے گا تبھی ثواب ملے گا، کوئی دوسرا دیکھے گا تبھی ثواب ملے گا؟ نہیں، یہ تم صدقہ کر رہے ہو تو اللہ کی راہ میں، اور وہ ہر حال میں دیکھتا ہے. 1 1 روپے کا حساب لے گا پروردگار.
تم نے کہاں دیا، کس کے پاس دیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سب کا حساب پروردگار لینے والا ہے۔ اور کہاں بچو گے؟ کرامن کاتبین جو بیٹھے ہیں، کچھ بھی کر لو سب لکھیں گے یہ کہاں گیا، کیا ہوا، کس نے دیا، دکھا کر دیا یا اچھی نیت سے دیا، اللہ یہ کرامن کاتبین سب لکھیں گے۔ اللہ کے رسول کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کرو، 100 روپے ہو صدقہ کرو، 50 ہو صدقہ کرو۔ ہر بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے اور صدقہ کر کے دعا کرے، پروردگار یہ میں نے تیری راہ میں صدقہ کر دیے ہیں، میرے بچوں کی پریشانیوں کو دور فرما، میرے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یقیناً آپ مسجد میں 1 روپیہ صدقہ کرو گے، اللہ 70 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تم نے نہیں سنا، پروانے کو چراغ شمع کو لو دیتا ہے، مانگے کوئی 1 تو میرا رب 100 دیتا ہے۔